اور آپ کی غلط کاریوں کے نتیجے میں طلبہ کا نقصان ہوا ہے، جامعہ کا نقصان ہوا ہے، تو وہ صاحب اتنی بدماشی میں ہے، وہ صاحب اتنے غرور کے اندر ہے کہ آگے سے جواب یہ دیتے ہیں کہ تم جو کہنا کرنا چاہتی ہو تمہیں کرنے کی اجازت نہیں، میں حکم دوں گا تو کام ہو کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ میں انتظامیہ سے یہ کہنا چاہوں گا، حکومت سے یہ کہنا چاہوں گا، چیف جسٹس صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ سر اس بات کا نوٹس لیجئے۔ ہمیں خوشی ہے کہ خالد مقبول صدیقی صاحب کہ جو وفاقی وزیر تعلیم ہے انہوں نے اس کا نوٹس لیا، خود چیف جسٹس صاحب نے اس سارے معاملے کا نوٹس لیا اور یونیورسٹی کو جواب طلبی کے لیے بلایا، ایچ ای سی کے چیئرمین صاحب نے اس کا نوٹس لیا۔ لیکن میں یہ بات وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں یونیورسٹی کی انتظامیہ کو یہاں پر آپ کے توسط سے یہ الٹیمیٹم دینا چاہتا ہوں کہ اگر فل فور یونیورسٹی کے ہاسٹلز کو نہ کھولا گیا اور مین گیٹس پر جو تالے مار دیے گئے ہیں ان کو کھول کر طلبہ کو اندر جانے کی اجازت نہ دی گئی تو پھر ایک احتجاج تو اندر جاری ہے، دوسرا احتجاج انشاءاللہ اسلام آباد کی، راول پنڈی کی اور گرد و روا کی اور پورے ملک پاکستان کی ہر سڑک پر، ہر چوک پر۔ تو ہم لوگوں نے جامعہ کے اندر ایک پرامن آئینی جمہوری حقوق کا استعمال کرتے ہوئے ایک احتجاج کا اعلان کیا، ایک دھرنے پر بیٹھ گئے۔ ہمارے ساتھی سینکڑوں کی تعداد میں اب بھی ہاسٹل کے اندر موجود ہیں، ہاسٹل کے میدانوں میں بیٹھے ہیں تلملاتی گرمیوں میں، جبکہ کمرے 2 قدم کے فاصلے پر ہے لیکن قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے، وہاں پر موجود ہے، احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ ابھی بھی ان کی یہی فریاد ہے کہ ہمارے حقوق کی حفاظت کی جائے، انتظامیہ ہماری بات کو مانے، ہمارے جائز مطالبات کو قبول کرے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اور آج کی صورتحال یہ ہے کہ کل رات سے انتظامیہ نے یونیورسٹی کے اندرونی اور بیرونی داخلوں کے لیے تمام راستوں کو سیل کر دیا ہے، تمام راستوں کو بند کر دیا ہے۔ میس تو ہاسٹل میں پہلے ہی بند تھے، لیکن اب کی صورتحال یہ ہے کہ جو فارن اسٹوڈنٹ اندر موجود ہے یا جو طالب علم اندر احتجاج کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی راشن کا انتظام نہیں، کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں، کوئی رہائش کا انتظام نہیں، بے سر و ساما اس تلملاتی ہوئی گرمی میں وہ سڑک پر موجود ہے۔ یہ فاشسٹ انتظامیہ جو طلبہ یا آپ کی صورت میں یہ سینکڑوں طلبہ یا ہزاروں طلبہ جو جامعہ کے اندر آنا چاہتے ہیں، اپنی ہاسٹلوں کی سیٹوں پہ جانا چاہتے ہیں، اس پرامن احتجاج کا، اس جمہوری جدوجہد کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اب انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں۔ اسی لیے میں میڈیا کے توسط سے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم چاہیں یہ طلبہ یا ہزاروں طلبہ اگر چاہیں تو لمحوں کے اندر چٹکیاں بجا کر یہ سارے دروازے، یہ سارے تالے، یہ ساری دیواریں توڑ کر اندر جا سکتے ہیں۔ ہمارا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، لیکن ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ یہ اندر احتجاج جو جاری و ساری ہے آج اس کا 3را دن ہے اور یہ باہر احتجاج جو جامعہ کے طلبہ کر رہے ہیں۔ کی صورتحال یہ ہے کہ آپریشن کرنے کے بعد اور کس کے ہاتھ میں ہے، لیکن اب یہ بات کسی سے الحمدللہ ڈھکی چھپی نہیں ہے، سب کو معلوم ہے کہ یہ کس کی ڈرٹی پالیٹکس ہے۔ بہرحال جب ہماری بات کو نہیں سنا گیا، ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی تو ہم لوگ پھر اعلیٰ عدلیہ کے پاس گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہ صرف ہماری بات سنی بلکہ انتظامیہ کو خبردار کیا کہ اگر تم اپنے ان اونچے ہتھ کنڈوں سے باز نہ آئے تو تمہارے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اور ایک ریٹن نوٹس کے نتیجے میں یہ حکم دیا گیا کہ فل فور 29 اگست سے ہاسٹل کو کھولا جائے، طلبا کو ان کے رومز کی ایکسیس دی جائے اور تمہارے اپنے ہی جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے ان کے مطابق رینیول کا آغاز کیا جائے۔ لیکن یونیورسٹی انتظامیہ نے ان کو یہ جواب دیا کہ ہم تمہیں بھی کچھ نہیں مانتے صاحب، جو چاہیں گے وہ کر گزریں گے۔ اور انہوں نے اس کے برخلاف ایک آپریشن لانچ کر دیا اور کروڑوں روپے مالیت کا
طلبा کا कीमती सामान, उसमें लैपटॉप भी थे, उसमें मोबाइल्स भी थे, उसमें डिग्रियां भी थी, उसमें कपड़े भी थे, उसमें जूते भी थे, उसमें किताबें भी थी, बल्कि यहाँ तक सूरत हाल है, अब आप सबके सामने है, बातें ढकी छुपी नहीं है। मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये इतने बेहिस हो चुके हैं, ये इतने बेगैरत हो चुके हैं कि कुरान मजीद के नुस्खे के जो लोगों की अलमारियों में सजे हुए पड़े हुए थे, उन कुरान मजीद के नुस्खों को भी बोरियों में बंद करके मेस की जमीन पर फेंक दिया गया है। ये कौन लोग हैं, ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं कि ना इन्हें किसी तालिब इल्म का पास है, न किसी कानून का पास है, न किसी दीन का पास है, न किसी खुदा का पास है। ये अपने अंदर खुदा बन बैठे हैं, ये अपने अंदर फिरौन बन बैठे हैं। लेकिन फिरौन जितना बड़ा फिरौन हो जाए, एक गलती जो कर बैठता है, एक गलती जो उससे हो जाया करती है, वो गलती ये है कि वो भूल जाता है कि अगर रब्बुल आलमीन ने उसको फिरौन बनने दिया है तो उसके मुकाबले के लिए मूसा भी रब्बुल आलमीन की जानिब से आता है। और वो मूसा आप है, मूसा जामिया के तलबा है। हमने अपनी आवाज को मस्ती में एक मस्त मलंग को कुछ यूं रगड़ा, कलसा रगड़ा, फिक्र रगड़ा, रगड़े पे रगड़ा, रगड़े पे रगड़ा, बीसी नू रगड़ा। नाज़िम इस्लाम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। नाज़िम इस्लाम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हर चौक और हर चौराहे के अंदर इंशाअल्लाह ताला एहतजाज शुरू हो जाएंगे, धरने शुरू हो जाएंगे। ये तलबा बेदार है, होशियार है, अपने हुकूक से वाकिफ है, तुमसे अपना हक लेना जानते हैं। अभी तुम्हें समझा रहे हैं कि घी सीधी उंगली से निकलने दो, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो, इदारों की बात को मानो, अदलिया के दिए हुए नोटिस को मानो। वरना अगर उंगली टेढ़ी कर ली, अगर घी निकालने के लिए उंगली को टेढ़ा करना पड़ा, फिर तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, फिर तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, फिर तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये बात मैं वजाहत से कहना चाहता हूँ। मैं इसी पर अपनी बात का इत्तिफाक करूंगा, अपनी बात को खत्म करूंगा कि ये तलबा जिन्होंने आज यहाँ पर पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, ये जामिया को रात तक का वक्त देते हैं, शाम तक का वक्त देते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी के मेन गेट्स को न खोला गया, तलबा को उनके जायज जमहूरी हुकूक हासिल करने के लिए जद्दोजहद करने की इजाजत न दी गई, तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम शाम में आइंदा कलह अमल देंगे। फिर हम देखते हैं कि कौन से ताले, कौन सी पुलिसें, कौन सी सिक्योरिटी, कौन सी दीवारें हमें रोक सकती हैं। फिर जो रोक सकेगा उसको भी देख लेंगे और इंशाअल्लाह ताला अपनी हुकूक हासिल करके दम लेंगे। आप जामिया के तलबा हैं, आपका ये हक बनता है कि आप जामिया में जाइए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अब तक की जद्दोजहद पुरअमन है, आईनी हुकूक के अंदर रहते हुए हैं, अपनी हुदूद को जानते हुए हैं। इंशाअल्लाह कोई जो मर्जी कर ले, जो प्रोपेगेंडा फैला ले, ये इसी तरह पुरअमन और आईनी जद्दोजहद इंशाअल्लाह जारी रहेगी। और अगर इंतजामिया होश के नाखुन नहीं लेगी तो हम इंशाअल्लाह आइंदा कलह अमल आपके सामने रखेंगे। अल्लाह ताला आपकी और मेरी इस जद्दोजहद को कबूल और मंजूर फरमाए और हमारे लिए रास्तों को आसान करते हुए इस मुल्क की खुशहाली, इस मुल्क की तरक्की और इस मुल्क के अमन में अपना किरदार अदा करने की